بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج سب سے پہلے آپ کو ایک بیان سنواتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش۔ تو آپ نے یہاں پہ ایک صاحب کا بیان سنا، فضل الرحمان کا۔ اب اس کے نام کے ساتھ مولانا میں لگانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر اس نام کے ساتھ مولانا لگایا تو پاکستان اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں علماء کی توہین ہوگی، اور آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے اگر آپ نے یہ بیان سن لیا ہو تو۔ اصل میں فضل الرحمان صاحب کو مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ انہیں لالچ دی گئی تھی صدارت کی۔ جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، شروع کے 3 مہینے تک یہ بالکل خاموش تھے، نہ ان کو مہنگائی نظر آ رہی تھی، نہ ان کو ٹرانسجنڈر قانون نظر آیا، نہ ان کو جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آئی، یہاں کچھ بھی ان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو دلاسا دیا جا رہا تھا کہ آپ صدر بنیں گے۔ لیکن اب جس نے یہ لالچ دی تھی وہ بھی چلے گئے ہیں، جنہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ صدر بنیں گے وہ تو چلے گئے۔ تو اب ان کے ذہن کی جو غلاظت ہے وہ ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور باس مار رہی ہے، پورے معاشرے میں بدبو پھیلا رہی ہے۔ اب اس بیان میں انہوں نے انتہائی غلیظ قسم کی زبان استعمال کی ہے، جو کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی بدماش کو، کسی قاتل کو، کسی چرسی موالی کو بھی اگر آپ ٹی وی پہ بٹھا دیں تو وہ بھی ایسی زبان کسی کی ماں بہن کے بارے میں نہیں استعمال کر سکے گا جیسے فضل الرحمان صاحب نے استعمال کی ہے۔ تو ان کی تکلیف میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو صدارت مل نہیں رہی۔ باقی تو انہوں نے ہر جگہ اپنے سمدھی اور اپنے رشتہ دار ہر جگہ گھسا دیے ہیں، ہر وزارت میں، لیکن خود صدر نہیں بن پا رہے، بے روزگار ہو چکے ہیں، پچھلے 4.5 سال سے بے روزگار ہیں یہ، تو اسی لیے ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ تکلیف ان کے دماغ میں ناسور پیدا کر رہی ہے، گند پیدا کر رہی ہے، اور وہ گند ہی اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ سب سے گزارش ہے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا جائے کہ صدر پاکستان فضل الرحمان، شاید ان کے دل کو سکون مل جائے اور یہ جو غلاظت یہ منہ سے نکال رہے ہیں یہ نکلنی بند ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس بیان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا جو انہوں نے دیا ہے، اور اگر کوئی اس بیان کو ڈیفینڈ کرے گا تو آئی ایم سوری، لیکن پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جو یہ بیان کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اپنی پرورش دکھا رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کے گھر پہ ایسی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ایسی بازاری لینگویج، ایسی گھٹیا لینگویج ان کے گھروں پہ بھی استعمال ہوتی ہوگی، اس لیے ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف خود کو یہ عالم دین 5 لاکھ علماء کا جو ہے وارث کہتا ہے، اور اس کی زبان دیکھیں، اس کی زبان ایک محلے کے اوباش لڑکے سے زیادہ گندی زبان استعمال کی ہے، اور یہ کس اینگل سے پھر علماء لگتا ہے؟ فضل الرحمان صاحب، اگر آپ کو اپنی ذات کی کوئی عزت نہیں ہے، اپنی ذات میں آپ کا کوئی وقار نہیں ہے، خود کی آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، تو آپ نے جو پگڑی اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کی لاج رکھ لیں، جو آپ نے سنت محمدی رکھی ہوئی ہے اس کی ہی تھوڑی عزت کر لیں۔ آپ پہچانے جاتے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں لوگ آپ کی داڑھی، آپ کی پگڑی دیکھتے ہیں، آپ جو ہے کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ خود کو مذہبی جماعت کا رہنما کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ اس داڑھی کی عزت رکھ لیں۔ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تورات کا علم جن کے پاس تھا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ان کو گدھے سے تشبیہ دی ہے۔
تو اس مفہوم کے نیچے لکھتے ہیں، جو ترجمہ ہے اس کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس پہ صرف کتابوں کا بوجھ ہے، اس نے مزید لکھے کہ اگر قرآن کو صرف اس نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کو سیکھا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن میں علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا، اس کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن اس پہ عمل کہاں ہے؟ اگر اس پہ عمل ہوتا تو اس میں کسی پہ بہتان لگانے کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ تو فضل الرحمان صاحب کو پتا ہوگا۔ کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ بھی ان کو پتا ہوگا، اور جھوٹ بولنے کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ بھی ان کو پتا ہوگا۔ اب ایک اگر جاہل آدمی کوئی گناہ کرے نا، جیسے ہم جیسے جاہل لوگ اگر کچھ کریں لا علمی میں، تو ہماری پکڑ اتنی سخت نہیں ہوگی، لیکن جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے کہ یہ کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ ہے، یہ کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو بہت بڑا جو ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ تو فضل الرحمان صاحب اب جو ہے صرف ایک بدبودار انسان بن چکا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عالم والم اب وہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنا اس کا علم تھا اس سب کا نچوڑ انہوں نے پیش کر دیا اس 50 سیکنڈ کے بیان میں۔ انہوں نے اپنی اوقات، اپنی تربیت، اپنی حیثیت، اپنا مزاج، اپنی سب کچھ انہوں نے یہاں پہ دکھا دیا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس قسم کے انسان ہیں۔ اور اب بھی اگر کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے فضل الرحمان صاحب کو تو بس اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔